بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. رواه النسائي. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں اپنے مخصوص بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. سورۃ الفرقان کا جو بالکل آخری حصہ ہے، اللہ نے وہاں اپنے مخصوص بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اخیر صورت تک اب اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا. ان صفات میں سے ایک صفت والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اس کو بھی ذکر کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کی جس صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے اعتدال اور میانہ روی. ہر چیز میں آدمی کا بیلنس کے حساب سے چلنا، اعتدال کے حساب سے چلنا، ان بیلنس نہیں ہونا، اس کا تذکرہ فرمایا. آیت میں اگرچہ انفاق کا ذکر آیا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کا تذکرہ آیا ہے کہ ہمارے مخصوص بندے وہ ہیں اذا انفقوا، جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو خرچ کرنے میں اسراف بھی نہیں کرتے کہ بے تحاشا اس کو خرچ کر دیا جائے. اپنی ضروریات میں، اپنی روزمرہ کی استعمال کی جانے والی چیزوں میں آدمی ان بیلنس نہیں ہوتا. جو اللہ کا نیک اور مخصوص بندہ ہے اسراف نہیں کرتا. وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے کم بھی خرچ نہیں کرتا. جتنی ضرورت ہے اس سے حد سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنی ضرورت ہے اس میں کمی بھی نہیں لے آتا. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اسراف اور تقدیر کے درمیان سے یہ گزرتا ہے. علماء لکھتے ہیں اسراف کے معنی کو سمجھانے کے لیے انسان کی ضرورت جتنے میں پوری ہو رہی ہے بآسانی، بسہولت، انسان اپنی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اس اعتدال سے ہٹ کر
اپنی ضرورت کی تکمیل میں حد سے آگے بڑھ جائے، حد سے گزر جائے، جتنی ضرورت اس کی تکمیل پانی تھی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے جتنا لگانے کی اس کو ضرورت تھی اس نے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا، حالانکہ چیز وہی ہے۔ ضرورت اس کی کم میں بھی پوری ہو رہی ہے، ضرورت اس کی زیادہ میں بھی پوری ہو رہی ہے۔ کم میں جو ضرورت پوری ہوگی وہ اعتدال کا راستہ ہے، اور جو اس نے حد سے اضافہ کر دیا ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے نام و نمود کی بھی فکر ہے، اپنی شہرت کی بھی فکر ہے کہ فلاں نے فلاں کام کیا اور ایسا کام کر دیا، یہ ہے اسراف۔ اور دوسرا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا ہے تقدیر، ضرورت میں حد سے زیادہ کمی کر دینا۔ ضرورت اس کی جتنے میں پوری ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے میں نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، اس سے کئی گنا کم کر کے اپنی ضرورت پوری کر لی جائے، یہ ہے تقدیر۔ اللہ کے نیک اور مخصوص بندوں کی جس صفت کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا کہ جب وہ خرچ کرنے پر آتے ہیں تو اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، بیلنس کے حساب سے خرچ کرتے ہیں، ان بیلنس نہیں ہو جاتے۔ اسراف ویسے تو بہت ساری چیزوں میں کیا جاتا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عمامہ باندھنے کے بعد جو اس کا شملہ چھوڑنا ہے پیچھے کے حصے پہ، اس کی ایک حد متعین فرمائی ہے۔ اگر بندہ اس حد سے تجاوز کر کے بالکل پیٹھ کے نیچے تک اگر شملہ چھوڑتا ہے تو یہ شملہ بھی اسراف میں داخل ہے، اس کو بھی اسراف شمار کیا ہے۔ حالانکہ وہ عمل سنت نبوی کا کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی بتا دیا گیا کہ اتنا شملہ چھوڑنا ہے، اگر اس سے زیادہ چھوڑ دے گا تو یہ زیادہ حصہ یہ بھی اسراف میں شامل ہے۔ اس وقت اسراف کی ایک بہت زیادہ خطرناک اور بھیانک ترین شکل جو ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی ہے، کھانے اور پینے کی چیزوں میں اسراف۔ یہ ایسا اسراف ہے کہ جہاں اسراف کا گناہ لازماً حصے میں آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کا وبال بھی سر پر آئے گا۔ شریعت میں جائز حد میں رہتے ہوئے، حدود شرع میں رہتے ہوئے ہر انسان کو کھانے پینے کے معاملے میں آزادی دی، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جیسا چاہے استعمال کرے، مگر شریعت کے دائرے اور شریعت کے حدود میں رہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شریعت کے دائرے اور حدود سے پھلانگ دے، آگے نکل جائے اور ہر وقت اس کو یہی فکر سوار ہو کہ کہاں اچھا ملتا ہے، کہاں کھاؤں، کہاں پیوں، کہاں کا پہنوں، کیسے رہوں، ہر وقت اس کی اگر یہ فکر سوار ہو جائے تو یہ صفت کسی بھی انسان کے لیے اچھی اور بہتر بات نہیں، کیونکہ انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کھانا پینا نہیں، بلکہ اس کے وجود کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کے وجود کا اصل مقصد اللہ کی معرفت ہے، اس کے وجود کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اپنی زندگی میں وہ اعمال کرے، وہ افعال کرے اور ان احکامات الہیہ پر عمل کرے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہو۔ یہ انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ لیکن اگر انسان کھانے پینے کے اندر لذیذ چیزوں کا دلدادہ بن جائے اور چٹور پن اس کے مزاج کے اندر آ جائے، ہر چیز میں
لذت دار چیزیں، ہر چیز کے اندر اعلیٰ قسم کی کوالٹی، چٹور پن جب اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی پہلی بنیاد ہوتی ہے۔ آج ذرا اس زاویے سے ایک جائزہ لیا جائے اپنے اپنے گھرانوں کا، اپنے اپنے ذات کا۔ گھروں کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں بنتی ہیں، کبھی کوئی ایسی سبزی بنتی ہے جس سبزی پر آدمی زیادہ فریفتہ نہیں ہوتا، اس کو زیادہ پسند نہیں ہوتی وہ سبزی، گھر میں جا کر جب دسترخوان پر دیکھتا ہے کہ صاحب یہ غذا بنی ہوئی ہے، یہ سبزی بنی ہوئی ہے، تو اس کے پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ دیکھو بھنڈی بنا دی گھر میں، گندورے بنا دیے گئے گھر میں، دال پکتی ہے تو دال پکنے کے بعد پھر اس کو تینوں مرتبہ نئی نئی چیزیں چاہیے چکھنے کے لیے۔ صبح میں دال بنی تھی تو فلاں ہونا، دوپہر میں ہے تو فلاں، شام میں رہے تو فلاں۔ خالص اس کے ساتھ کھا لیا جائے، کوئی اور چیز میسر نہ ہو تو انسان کے پیشانی پر بل آتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ بس فقط دال بناتے رہتے ہو، ہمیشہ یہی سبزی بناتے رہتے ہو۔ یہ جو جملہ انسان کی زبان سے نکل رہا ہے، اس جملے سے در حقیقت اب موجود اللہ کی نعمت کی صریح ناقدری کر رہا ہے۔ کیا وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے انعام اور احسان نہیں ہے کہ اللہ ہمارے لاکھ گناہوں کے باوجود، لاکھ نافرمانیوں کے باوجود، لاکھ اللہ کی مرضیات کے خلاف چلنے کے باوجود اللہ نے کبھی دسترخوان پر سے کھانا نہیں روکا، اللہ نے کبھی بھوکا نہیں مارا۔ جاؤ سیریا کے حالات دیکھو، برما کے مسلمانوں کے حالات دیکھو، وہاں معصوم بچے ہی نہیں بلکہ بالغ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں وہ 15 دن 11 دن تک مکمل طور پر بھوکے رہنے کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر نابالغ بچے جو چھوٹے اور معصوم ہوتے ہیں، اگر ان کو 1 ہفتہ کچھ بھی کھانے کو نہ دیا جائے تو یہ مر جائیں گے، اور بالغ لوگ جو حد بلوغ کو پہنچ چکے ہیں اگر 10 سے 15 دن ان کے کھانے کا انتظام نہ ہو، کوئی وقت ان کو ایک دانہ میسر نہ ہو تو وہ بھی موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اس وقت کئی ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان محض بھوک مری کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس روزانہ مختلف طریقوں سے آ رہی ہیں، مختلف قسم کی آ رہی ہیں، اور ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اگر من پسند سبزی نہ بنے، من پسند سالن اور ڈش نہ بنے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے اف کیا سبزی بناتے۔ یہ اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری۔ حضرت مقداد ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ ایک روایت میں حضور کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں شریعت نے نعمتوں کے سلسلے میں کتنا محتاط بنایا مسلمانوں۔ حضرت مقداد ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سب سے بدترین برتن جو بھرتا ہے وہ اس کے پیٹ سے زیادہ کوئی اور بدترین برتن نہیں۔ انسان کی کمر کو اور اس کی پیٹھ کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقموں کی ضرورت ہے، چند لقمے اگر اس کو مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر انسان کے لیے اچھی غذاؤں کا استعمال ضروری ہی ہو جائے، مرغن غذاؤں کا استعمال اس کے لیے لازم ہو جائے، کبھی کچھ ایسے حالات آتے ہیں کسی ایسے مقام پر جانا ہوتا ہے جہاں اس کا استعمال اس کے لیے ضروری ہے، تو حضور فرماتے ہیں 3 حصے بناؤ اپنے پیٹ کے، ایک حصہ غذا کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے رکھو۔ ایک صحابی ہے حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ،
یہ صحابی ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے تھے، بیٹھے حضور کی خدمت میں، اچانک ان کے منہ سے ڈکار آئی اور ڈکار میں تھوڑی سی آواز نکل گئی۔ ہمارے پاس ڈکارنے کا بھی طریقہ بڑا خطرناک ہے، ایسے ڈکارتا ہے جیسے غار کے اندر آواز آ گئی، اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اپنے منہ کو بند کرو اور اس انداز پر ڈکارو کہ آواز منہ سے کوئی زیادہ نہ نکلے، ہلکی آواز آئے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی جب منہ سے ڈکار نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ھذا، ارے بھائی یہ کیا ہے، اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں جو آدمی سب سے زیادہ پیٹ بھرا رہے گا، میدان قیامت میں سب سے زیادہ بھوکا وہی رہے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، میں احادیث سنا رہا ہوں آپ کہ شریعت نے کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں جس احتیاط کا حکم دیا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو روزانہ طرح طرح کی غذائیں استعمال کریں گے، نت نئی غذاؤں کا استعمال ان کی زندگی کا حصہ بنے گا، روزانہ نئے نئے قسم کے مشروبات پئیں گے، نئی نئی پینے کی چیزوں کو استعمال کریں گے، نئے نئے اور منقش کپڑوں کا استعمال کریں گے، اور باتیں کریں گے تو بڑی چکنی اور چپڑی باتیں کریں گے، مٹھار کر کے باتیں کریں گے، انداز تکلم میں تصنع ہوگا، بناوٹی انداز اختیار کریں گے۔ حضور نے فرمایا اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ میری امت کے بدترین لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں حضور ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف لے آئے، صحابہ کے چہروں پر دیکھا کہ بھوک کے آثار ہیں۔ آج تک تو ہمیں یہ نوبت نہیں آئی کہ بھوک سے کبھی چہرے سے کبھی بھوک کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے ہوں، الا ماشاءاللہ کبھی کبھار آدمی بیمار ہو جائے، صحت خراب ہو جائے الگ بات ہے، یا پھر گرما میں سخت رمضان کے روزے آ جائیں تو شاید چہروں کے اندر وہ آثار پیدا ہو جائے، ورنہ عام دنوں میں عام حالات میں ایسے حالات نہیں آتے۔ صحابہ کے چہروں پر حضور نے دیکھا کہ بھوک کے آثار ہیں۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا خوشخبری ہو، بشارت قبول کرو، بشارت قبول کرو۔ صحابہ نے فرمایا کیا بشارت ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں تم پر صبح ایک قسم کا کھانا لایا جائے گا، شام ایک اور قسم کا کھانا لایا جائے گا، یعنی صبح الگ قسم کا کھانا کھاؤ گے، شام میں الگ قسم کا کھانا کھاؤ گے، جب بھوک کے آثار نہیں ہوں گے چہرے پر۔ حضور نے یہ بشارت دی حضرات صحابہ کو۔ اب حضرات صحابہ کا سوال سننا، حضرات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب وہ زمانہ آئے گا کہ ہمارے اوپر نئے نئے کھانے پیش کیے جائیں گے، نئی نئی غذائیں صبح اور شام ہمارے سامنے آتی جائیں گی، اس وقت عبادت کے اعتبار سے ہماری کیا حالت رہے گی؟ اس وقت عبادت کے اعتبار سے ہماری کیا حالت رہے گی؟ یعنی جیسے آج ہم عبادت میں یکسو ہو کر عبادت میں بہت زیادہ انہماک اور اہتمام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیا وہ زمانہ جب کھانے پینے کی فراوانی ہوگی ہم عبادت میں اسی طریقے پر لگے رہیں گے، یا کچھ اور اس کے اندر فرق آ جائے گا، کمی آ جائے گی؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا آج عبادت کے اعتبار سے تمہاری جو حالت ہے یہ اچھی اور بہتر ہے اس وقت کی حالت سے جب تمہارے اوپر کھانے پینے کی فراوانی ہوگی۔ مطلب یہ
کہ انسان جب کھانے پینے کی چیزوں میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کی ساری توجہات کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہیں، اور عبادت کی طرف سے اللہ کے احکامات پر عمل کے اعتبار سے جو جذبہ اس کے اندر آنا چاہیے وہ جذبہ تھوڑا سا سرد پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر عبادت میں کمی ہے، عبادت کے اعتبار سے ہماری حالت آج جیسی نہ ہو تب تو ہمیں یہ بھوک اور ہمیں یہ بھوک کا احساس ہی بہتر ہے کہ ہم اس کے رہتے ہوئے کم از کم عبادت میں تو لگے ہوئے۔ ذرا ان ساری روایات کا ہم جائزہ لیں۔ پہلی روایت مقداد ابن معدی کرب کی، حضور نے فرمایا انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے وہ اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اپنی ڈکار کو اپنے سے ہم سے دور رکھو، میدان قیامت میں سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرا رہے گا۔ تیسری روایت میں فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو روزانہ نئے نئے کھانے، نئے نئے مشروبات، نئے نئے لباس استعمال کریں گے اور باتوں کو مٹھار مٹھار کر کریں گے، اس کے اندر تصنع پیدا کریں گے۔ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ صحابہ کے چہروں پر بھوک کے آثار نظر آئے، حضور نے بشارت دی کہ آئندہ زمانہ آئے گا کہ کھانے پینے کی فراوانی مل جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا عبادت کے اعتبار سے کیسے رہیں گے؟ عبادت میں ہمارے کچھ کمی آئے گی۔ حضور نے فرمایا آج کا تو جو دور ہے تمہارا عبادت کا یہ بہتر ہے اس دور سے جو تمہارے پاس کھانے پینے کی فراوانی کے ساتھ آئے گا۔ صحابہ نے فرمایا یہ بہتر ہے، بھوک ہے کوئی غم کی بات نہیں ہے لیکن عبادت کا تو موقع ہے۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کلو واشربوا وتصدقوا، کھاؤ بھی پیو بھی اور جو اللہ نے دیا ہے اس سے صدقہ بھی کرو، ما لم یخالطہ اسراف ولا مخیلہ، جب تک اس کھانے پینے کے ساتھ اسراف اور غرور اور تکبر نہ آ جائے۔ اس کھانے پینے کے ساتھ انسان میں غرور نہ پیدا ہو، اسراف نہ پیدا ہو، جب تک کھاؤ پیو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آج ذرا ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے ذرا کہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہماری اپنی زندگیوں کا کیا حال ہے۔ ہم کھانے پینے کے اعتبار سے کیا اسراف کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں، یا کھانے پینے کی کثرت اور بہتات کی وجہ سے کہیں ہم میں غرور تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، کہیں کبر تو نہیں آ رہا ہے۔ آج کل کی تقریبات، آج کل کی دعوتیں اور آج کل کا جو لوگوں کا مزاج ہے ہوٹلنگ کا، یہ اس بات کی صاف اور واضح دلیل ہے کہ ہم کھا تو رہے ہیں، پی تو رہے ہیں، مگر اسراف اور کبر ہمارے کھانے پینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسراف جڑا ہوا ہے کھانے کے ساتھ، کبر جڑا ہوا ہے کھانے کے ساتھ۔ اور انداز کھانے کا کیسے ہے؟ بہت ساری مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، میرا اپنا مشاہدہ ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو ہوٹلوں میں کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد اس برتن میں بہت سارا حصہ کھانے کا ویسٹیج بنا کر اڑ جاتے ہیں اور اس کو صاف نہیں کرتے۔ کئی ایسے لوگ عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے جتنے یہ مندی اور دیگر ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے، کئی مرتبہ ان کے کھانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کم از کم پیٹ بھر کھا سکے اتنا کھانا چھوڑ کر اٹھتے ہیں دسترخوانوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کھانے کے آداب میں بتایا ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو اور کھانا استعمال کرو، جتنی ضرورت ہو اتنا لو، جتنی ضرورت ہو اتنا لو۔ ایسا نہ ہو
کہ کھانے کے عنوان پر کھانے کی ناقدری کے مرتکب بن جاؤ. حدیث میں فرمایا گیا اکرم الخبز، اللہ نے جو روزی عطا فرمائی، اللہ نے جو نعمت کھانے اور پینے کی عطا فرمائی ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو اپنی انگلیوں کو کسی رومال یا کپڑے سے اس وقت تک صاف نہ کرے جب تک کہ اپنی انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کی چیزوں کو اپنی زبان سے یا اپنے منہ سے چاٹ کر صاف نہ کر لے. حدیث میں دو لفظ استعمال فرمائے، لم یمسح یدہ ما لم یعلقها او یعالقها، کہ جب تک اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے، جب تک کہ خود اس کو چاٹ کر صاف نہ کر لے یا اپنے کسی بے تکلف ساتھی کے ذریعے سے اس کو صاف نہ کروا دے. آج کھانے کا جو ہمارا طرز ہے، ریسٹورینٹس میں جا کر، ہوٹلوں میں جا کر، ذرا ان برتنوں کی بھی حالت دیکھ لو اور کھانے والے کے ہاتھ کی کیفیت کو بھی دیکھو. ادب سکھایا ہے شریعت نے کھانے پینے کا کہ دسترخوان کو بھی برتن کو بھی چاٹ کر صاف کیا جائے، برتن کو بھی چاٹ کر اپنے انگلی کے ذریعے سے اپنے برتن پر لگی ہوئی چیزوں کو لے کر صاف کر دیا جائے، کھا لیا جائے، اور اپنی انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کے دانوں کو بھی صاف کر لیا جائے زبان سے یا منہ کے ذریعے سے. چنانچہ حضور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ حکم کیوں دیا، اس کی علت سمجھ میں آئی. حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ شیطان ہمیشہ تمہارے ساتھ حاضر رہتا ہے، شیطان ہمیشہ تمہارے ساتھ حاضر رہتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہو تب بھی شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور بیٹھتا ہے. اگر تم نے کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان تمہارا اس کھانے میں حصے دار بن جاتا ہے، تم بھی کھاتے ہو اور اسی کھانے میں شیطان بھی کھاتا ہے. ہم ایسی ریسٹورینٹس کو جانا پسند کرتے ہیں جہاں کھانے سے پہلے کئی قسم کے نغمے چلتے ہیں، ان نغموں کو سن کر اور اس سے محظوظ ہوتے ہوئے کھانا کھایا جاتا ہے. اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کا حصہ اس کھانے میں گویا تم نے داخل کر دیا، تمہارے بسم اللہ نہ پڑھنے کے نتیجے. اب ذرا غور کرو، کتنی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں اور دیگر باتوں میں ہم اپنے آپ کو لگا کر، دیگر چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے بغیر بسم اللہ پڑھے کئی مرتبہ ہم کھا جاتے ہیں. اتنی مرتبہ کے تمام کھانوں میں گویا ہم نے اپنے ساتھ شیطان کو اپنا حصے دار بنایا، ساتھی بنایا. حضور آگے فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ جب تم کھانے پینے کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہو، شیطان جب بھی آتا ہے، اگر تم کھانے پینے کے لیے دسترخوان پر بیٹھو اور تمہارے ہاتھ سے کوئی لقمہ دسترخوان پر گر جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا تمہارا دسترخوان پر گر جائے، تو اس پر جو گندگی، گرد، غبار، کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہو جو تمہیں ناپسند ہو، اس کو صاف کرو اور پھر اس کو اپنے استعمال میں لے آؤ، اس کو کھاؤ. چاہے وہ لقمے کے دانے ہو، چاہے روٹی کا ٹکڑا ہو، یا پھر کوئی اور چیز ہو، اس پر جو نامناسب چیز لگی ہوئی ہے، جو تمہاری طبیعت کو ناگوار محسوس ہوتی ہے، اس کو صاف کر دو، اور جو باقی حصہ ہے وہ باقی حصے کو تم استعمال کرو. اور بغیر اس کو صاف کیے، بغیر اس کو اپنے استعمال میں لائے، اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو. حدیث کا جملہ غور کرنا، اس چیز کو استعمال میں لائے بغیر اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو. حضور خود یہ فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر پڑی ہوئی چیز جس کو استعمال میں نہ لایا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے کبر کے طور پر،
مزاج کے اندر آنے والی بڑائی کے طور پر چھوڑ دیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے کھانے میں شیطان کو حصے دار بنایا، کیونکہ یہ چھوڑا ہوا کھانا وہ شیطان کا حصہ ہے. دسترخوان پر گری ہوئی چیز کا اٹھا کر استعمال نہ کرنا، یہ شیطان کا حصہ گویا ہم بنا کر دے رہے ہیں کہ یہ تیرا حصہ ہے، اس کو استعمال کر. اور اگر بندے نے اس چیز کو اٹھا کر استعمال کر لیا، دسترخوان پر پڑی ہوئی چیز کو استعمال فرمایا، تو پھر آقا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے جس میں اللہ نے اس کے لیے برکت ڈال رکھی. اللہ نے اس کے لیے ان کھانے میں، ان کھانے کے دانوں میں، ان روٹی کے ٹکڑوں میں اللہ نے برکت ڈال رکھی ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ کس میں برکت ہے، اس نے استعمال کیا. یوں سمجھو کہ اس نے ان کھانوں کو استعمال کیا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو استعمال کیا جس میں اللہ نے اس کے لیے برکت ڈال رکھی. اب ذرا جائزہ لیں ان ریسٹورنٹس کا، ان ہوٹلوں کا، اور ان مزاج کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ برتن میں کچھ حصہ چھوڑ کر اٹھنا یہ فیشن ہے. بہت ساروں کو دیکھا گیا کئی ایسی تقریبات میں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ حصہ اپنی برتن میں رکھ چھوڑتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھ چھوڑنا یہ فیشن ہے. جیسے آج فیشن کے نام پر بغیر ٹوپی مسجد آنا ایک فیشن بنا ہوا ہے، رواج بنا ہوا ہے، ایسے ہی دسترخوان پر ان چیزوں کو چھوڑ دینا ایک فیشن بنا ہوا ہے. جیسے اس نے اس چیز کو چھوڑ کر اپنے کھانے میں شیطان کو حصے دار بنا دیا ہے. ہم نے سارے لباس کو تو اختیار کیا، نبی کی وہ سنت جو سب سے اعلیٰ مقام پر ہم سجا سکتے تھے، نبی کی وہ سنت جس کے ذریعے سے گویا ہم اپنی مسلمانیت کو علل اعلان ظاہر کر سکتے تھے، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا. فیشن بنا ہوا ہے بغیر ٹوپی مسجد آنا، بغیر ٹوپی نماز میں کھڑا ہو جانا. جیسے وہ فیشن بنا ہوا ہے کہ اپنے کھانے کی برتن میں کچھ چیز کو چھوڑ کر کے اٹھ جانا. یہ نعمت کی ناقدری ہے اور یہ سنت کی خلاف ورزی. وہ دسترخوان پر کھانے کو چھوڑ دینا وہ نعمت کی ناقدری ہے، اور یہ بغیر ٹوپیوں کے فیشن بنا کر مسجد کو آ جانا یہ رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی ہے. اور میں بہت اہتمام کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ٹوپی کے چھوڑنے کا عادی بنانا اور یہ سمجھنا کہ کیا ضروری ہے ٹوپی کا استعمال کرنا، سنت کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے، نئی بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے، نئی بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے. رسول اللہ نے تو کبھی ایسا عمل نہیں کیا، رسول اللہ نے تو کبھی ایسا حکم نہیں دیا. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بارہا کے سمجھانے کے باوجود، بارہا کی گزارشات کے باوجود ایک معمول بنائے ہوئے ہیں، ایک گویا اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں؟ ضروری نہیں. یاد رکھنا یہ سنت کی خلاف ورزی. بعض مرتبہ انسان کی بخشش کے لیے ایک سنت پر عمل کافی ہو سکتا ہے، ایک سنت پر عمل کافی ہو سکتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک سنت کی خلاف ورزی انسان کی پکڑ اور مؤاخذے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے، پکڑ اور مؤاخذے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. گھر سے نکلتے وقت موبائل کے ساتھ ایئر فون لینا نہیں بھولتا، چارج کرنے والا باکس لینا نہیں بھولتا. گھر سے نکلتے وقت جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک ایک چیز کو یاد کر کر کے لیتا ہے. اگر نہیں لے سکتا تو سنت رسول کو ساتھ نہیں لے سکتا. یہ ہماری سنتوں کے متعلق اپنا طرز عمل ہے. یہ سوچتا ہے کہ بھائی ایئر فون نہیں ہوگا تو گاڑی پر بات کیسے کروں گا، ہیلمٹ نہیں ہوگی تو پولیس والا پکڑ لے گا، ہیلمٹ بھی رکھو، دکھے وقت میں لگاؤ صحیح مگر رکھو تو صحیح.
چارجنگ اگر ختم ہو گئی تو پھر اگر مجھے کوئی امپورٹنٹ کال کرنا ہوگا تو مجھے باکس نہیں ہوگا تو کیسے بات کروں گا؟ نہیں لیتا ہے تو سنت رسول کو ساتھ نہیں لیتا، اور اس دن کے لیے بھی نہیں لیتا جس کو عید المومنین قرار دیا گیا۔ حیف ہے ہماری اس طرز عمل پر، ہماری اس حالت پر کہ رسول اللہ کی وہ سنت جس کو آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی استعمال فرمائی ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، اور بولنے کے باوجود بھی احساس نہیں ہوتا۔ بعض اتنے زیادہ بے حس بن کر آتے ہیں، بولنے کے باوجود بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ ہی ان کے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہی ان کو توفیق دے دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو، دسترخوان پر گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا، اس کو اگر استعمال کرتا ہے تو یہ استعمال کرنا اس برکت کی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس میں اللہ نے اس کے لیے برکت چھپا رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دسترخوان پر پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر استعمال کرتا ہے تو یہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، مغفرت کی ذریعہ بنتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، اگر بندہ دسترخوان پر پڑی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس استعمال کے نتیجے میں اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اہم ترین بات سننا، اگر کوئی بندہ دسترخوان پر پڑی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو کبھی بھوکا نہیں مارتا۔ اور ایک بات سننا، جو بندہ دسترخوان پر پڑی ہوئی چیز کو استعمال کرتا ہے، اللہ اس کو موذی بیماریوں سے، بھیانک بیماریوں سے اللہ محفوظ فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں اس چھوٹے سے عمل کی، اور آج یہ نعمتوں کے ملنے کے باوجود اگر ہمارا طرز عمل بدل جائے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل میدان قیامت میں اس عمل کا، اس طرز عمل کا ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ گرمی میں جو اس وقت ہمارے شہر کی بنی ہوئی ہیں، آدمی آدھا گھنٹہ بغیر پانی پیے نہیں رہ سکتا، اور آدھ گھنٹے سے کچھ اوپر ہو جائے اور ٹھنڈا پانی اس کو میسر ہو جائے تو اس کے دل سے الحمدللہ نہیں۔ یاد کرنا، ذرا تصور کرنا، عرب کی وہ ریگستانی زمین کی گرمی جس پر کبھی حضرت بلال کو کپڑے نکال کر ننگا کر کے حضرت بلال کو لٹایا گیا اور ان کے سینے پر چٹان رکھ دی گئی صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے۔ عرب کی وہ ریگستانی زمین کی گرمی میں ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دولت قدے سے باہر تشریف لائے، بڑی پریشانی کے عالم میں، چہرہ پورا پسمردہ ہو گیا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ بھوک نے بہت زیادہ ستایا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ راستہ چلتے ہوئے جب آپ حضرت صدیق اکبر کے مکان کے پاس پہنچے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ دوپہر کی سخت دھوپ ہے اور دونوں شیخین حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما یہ دونوں باہر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا تو فرمایا، کیا بات ہے اے عمر بن الخطاب، کس چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا؟ کہا، بھوک کی شدت نے گھر میں رہنے کو آمادہ نہیں کیا، بھوک کی شدت نے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، 2 دن ہو گئے ہیں پیٹ میں ایک دانہ نہیں پہنچا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، میری بھی یہی حالت ہے، 3 دن میرے پاس بھی ہو گئے ہیں، ایک لقمہ کھانے کا پیٹ سے نیچے نہیں اترا ہے، کیا کیا جائے؟ دونوں نے مشورہ کیا، کیا کیا جائے؟
دونوں نے کہا کہ چلو چل کر کائنات کے سردار کی خدمت میں پہنچتے ہیں، شاید وہاں کچھ مل جائے۔ دونوں صحابہ حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مل کر حضور کے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ حضور کو دیکھا کہ آپ اپنے حجرے کے باہر ٹہل رہے ہیں، اور ان دونوں کو غیر متوقع وقت میں آتے دیکھ کر، جو وقت ان کے آنے کا نہیں تھا، اس وقت میں جب یہ دونوں پہنچے تو ان دونوں کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کیا بات ہے ابو بکر و عمر، ایسے وقت میں آ گئے، دوپہر کی کڑاکے کی دھوپ ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، تم دونوں اپنے گھروں سے نکل کر میرے پاس؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت نے گھر میں رہنے پر گھر میں رہنے نہیں دی، باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے کھانے کو میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 1 ہفتہ گزر گیا ہے کھانے کو میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے کہ اس بھوک کی شدت کو ختم کر دیا جائے، اس بھوک کی شدت میں کچھ تو افاقہ ہو جائے، کوئی چیز مل تو جائے۔ تینوں نے مشورہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ایوب انصاری کے مکان پر چلتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری ایک صحابی ہیں جن کے گھر حضور نے مدینہ پہنچنے کے بعد 6 مہینے سے زائد کا عرصہ قیام فرمایا تھا۔ تینوں مل کر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں شیخین حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر جب جا کر دستک دی تو جواب ملا کہ ابو ایوب اپنے باغ میں ہے۔ پھر یہ تینوں حضرات باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب باغ میں آپ اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم داخل ہوئے تو دوڑتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے یاد کر لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، آپ نے آنے کی کیوں زحمت گوارا فرمائی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں گوارا فرمائی؟ تو حضور نے جواب دیا اے ابو ایوب، بات ہی کچھ یہ تھی کہ گھر میں رہنے کو طبیعت آمادہ نہیں تھی، بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا نکلنے کے لیے۔ یہ فاروق اعظم ہیں، انہوں نے 2 دن سے نہیں کچھ کھایا، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ 3 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں، اور میرے اپنے گھر کا حال یہ ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ اس بھوک نے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب آقا کی زبان سے وہ جملے سنے تو اپنے باغ کے کسی درخت کے پاس گئے اور ایک خوشہ کھجوروں کا توڑا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، پکی بھی تھیں، کچی بھی تھیں، گدری کھجوریں بھی تھیں، وہ ایک تشت میں لا کر حضور کے اور حضرات شیخین کے خدمت میں رکھا۔ فرمایا یا رسول اللہ تناول فرمائیے۔ حضور نے اور حضرات شیخین نے اس میں سے 2-2 3-3 کھجوریں استعمال فرمائی۔ اتنی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک بکری کے بچے کو ذبح فرماتے ہیں اور اس کا گوشت آگ پر بھون کر حضور کی خدمت میں لے آتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میری اس وقت کی جو ماحضر تھا، میں اس وقت جو پیش کر سکتا تھا آپ کی خدمت میں یہ میں نے پیش کر دیا۔ حضور نے چند لقمے اس گوشت کے استعمال فرمائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ٹھنڈا پانی پیالے میں لا کر پیش کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کھایا ہے تھوڑا پانی پی لیجئے تاکہ کچھ آپ کی طبیعت میں افاقہ ہو جائے، کچھ آپ کی طبیعت میں افاقہ ہو جائے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں جب حضور ایک ایک لقمہ استعمال فرما رہے ہیں، آپ اس کو تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری دل سے اپنی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آقا میرے پاس آئے ہیں اور مجھے خدمت کا موقع ملا ہے۔ جب وہ پانی کا پیالہ آپ نے پیا، حضرت جبریل امین تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یاد رکھنا قیامت کے دن ان نعمتوں کا جو آج تمہیں ملی ہے اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونے والا ہے۔
ذرا غور کریے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن کے بعد کچھ کھجوریں ملی، 3 دن کے بعد کچھ کھانے کے لیے گوشت کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا مل گیا، اور ایک پیالہ ٹھنڈے پانی کا ہمیں استعمال کا موقع ملا۔ اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی؟ حضور نے فرمایا اے عمر سنو، اگر گرما کی سخت ترین گرمی کے بعد تمہارا حلق جب سوکھ رہا ہو اور تمہارے ہونٹوں پر پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جم رہی ہو، ہونٹ پورے سوکھ چکے ہو، اور اس وقت کوئی بندہ تمہیں ایک پیالہ ٹھنڈے پانی کا لا کر پلا دے اور تم اس پانی کے پیالے کو پی کر اپنی پیاس بجھا لو، اس پانی کے ایک پیالے کے بارے میں بھی اللہ کو تمہیں حساب دینا ہے۔ اس ایک پیالے کا تمہیں حساب دینا ہے۔ آج اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر نہیں، کتنی نعمتوں کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ صبح ایک غذا استعمال کرتے ہیں، دوپہر دوسری غذا، شام تیسری غذا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے نئے نئے قسم کی آسائشوں کے آلات ہمیں دیے ہیں استعمال کرنے کے، ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ہم سے اللہ ایک مرتبہ صرف یہ سوال کر دے، ایک وقت کا کھانا میں نے تمہیں دیا تھا، اس کا تم نے کیا حق ادا کیا، اس کے ذریعے سے تم نے کیا میرے احکامات پر عمل آوری کی، کیا تم نے میرے دین کی کوئی خدمت کی؟ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ آج کھانوں کی جو اتنی ناقدری ہے، شادی بیاہوں کی تقریبات میں، اپنے گھر پر ہونے والی گیٹ ٹوگیدر پارٹیز میں کھانے کی جو ناقدری ہے، ایک اس ناقدری کا اللہ نے اگر حساب لے لیا، اللہ نے اگر ایک نعمت کے بارے میں پوچھ لیا کہ کیا ان نعمتوں کی تم نے قدردانی کی، کیا تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا، اللہ تو پوچھتے ہیں فاروق اعظم سے، اللہ پوچھ رہے ہیں صدیق اکبر سے۔ وہ آیت نازل کرنے کے بعد صحابہ کو اتنا خوف ہوا کہ ایک نعمت اتنے دنوں کے بعد میں ملی اور اس پر بھی حساب ہونے والا ہے۔ ان صحابہ نے جب وہ خوف کا اظہار کیا، ہمیں روزانہ نعمتیں مل رہی ہیں، ہمیں حساب اگر دینا پڑ جائے تو کیا حساب دیں؟